وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو بنی اسرائیل جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، اور اس چیز کی تم خود گواہی بھی دیتے ہو۔ وہ بظاہر یہ خطاب یہود مدینہ سے ہے، تاہم یہ ایسے احکام ہیں جو ہر شریعت میں غیر متبدل رہے ہیں اور ہماری شریعت میں بھی بینہ موجود ہیں۔ رہا عہد کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا قصہ، تو یہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی اور ان کی تاریخ ایسی عہد شکنیوں سے بھری پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے اللہ سے پختہ عہد کرتے تھے اور پھر اسی عہد کو توڑ دیتے تھے، اور یہ ان کی پختہ عادت بن چکی تھی۔ بنی اسرائیل کی اس بری عادت سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیسی کیسی عہد شکنیاں کی ہیں۔ پچھلی آیت میں جیسا کہ بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، لیکن انہوں نے جیسے ہی فرعون سے آزادی حاصل کی، بتوں کو معبود بنا لیا۔ والدین کی نافرمانی سے روکا گیا تو وہ بھی اس سے باز نہ آئے، اور اسی طرح زکوٰۃ اور نماز، دوسرے معاملات میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد شکنیاں کی، اور ان آیات میں بنی اسرائیل کی عہد شکنیوں کا ہی ذکر ہے۔